بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 لاسٹ لیکچر ہمارا تعارفی لیکچر تھا، اور آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہے نظم حمد کے شاعر کا تعارف کریں گے اور مشقی کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسکول میں کاپیز جو ہیں وہ آ گئی ہیں، آج بھی بچوں نے آ کر کاپیز لی ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی یقیناً کاپیز جو ہیں وہ پرچیز کر لی ہوں گی، کیونکہ اب جو ہے ہم نے ریٹن ورک کرنا ہے، صحیح، یعنی کہ تحریری کام کا ہم آغاز کریں گے۔ تو آج ہمارا تحریری کام ہوگا جس میں آپ کو شاعر کا تعارف لکھواؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور کورس بھی یقیناً بچوں نے خرید لیا ہوگا، بک لسٹ تو آپ کو پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں خریدی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ لیکچر میں ڈکٹیٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے دعا پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ نظم حمد کے شاعر محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ اب کاپیز نکال لیجئے، ٹھیک ہے، اور کاپیز پر آپ نے ڈیٹ ڈالی ہیں آج کی، ٹھیک ہے، اور میقات اول کا نصاب جو کہ پہلے ہی آپ کو گروپ پر دیا جا چکا ہے اس کو آپ تحریر کریں گے، اور اگلے پیج پر آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے نظم حمد کا۔ آپ نے نظم حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، سر ورق بنانا ہے، اچھا خوبصورت سا جیسا کتاب میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نظم کو خوش خط تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ گڈ ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے نظم تحریر کرنی ہے، خوش خط، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 3 پر آپ نے کیا کرنا ہے، شاعر کا تعارف لکھنا ہے، اور شاعر کا تعارف کے لیے آپ تعارف کی ہیڈنگ دیجئے اور لکھنا شروع کریے۔ محمد اسماعیل میٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ زمانے کے رواج کے مطابق تعلیم آپ کے والد نے گھر ہی میں دی، بعد ازاں آپ نے اپنے شوق کے باعث علم ہندسہ، فزیکل سائنس اور علم حیات سیکھے۔ اپنی قابلیت کی بنیاد پر صرف 16 سال کی عمر میں حکومت کی ملازمت حاصل کی۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ شاعری کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے اردو شاعری کو ایک نئی جہت عطا کی۔ آپ کی نظموں کے موضوعات فطری مناظر، روزمرہ معاملات اور پند و نصائح پر مشتمل ہیں۔ سادگی، سلاست، روانی آپ کی نظموں کی خاص پہچان ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بڑی تعداد میں دلچسپ اور سبق آموز نظمیں لکھی۔ آپ کا انتقال 1 نومبر 1917 کو ہوا۔ یہ تھا محمد اسماعیل میٹھی کا مختصراً تعارف، جو کہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ میں نے آپ کو ڈکٹیٹ اس لیے کروایا کہ اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو وہ میرا لیکچر سن کر بھی اپنی کاپی پر اپنے کام کا آغاز کر سکتا ہے۔ اور کسی وجہ سے بک مارکیٹ میں نہیں ملی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کورس نہیں پرچیز کیا ہے، نہیں خریدا ہے، تو پھر آپ جو کام میں نے آپ کو ابھی کروایا ہے اس کو آپ تحریر کریے۔ اچھا، اب پیج نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پر ہی جو ہے وہ مشقی کام ہے۔ تو ہم پہلے اس کے MCQs کر لیں گے، یعنی کہ خالی جگہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کثر انتخابی جو سوالات ہیں وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں اس نظم کے،
اور پھر انشاءاللہ الفاظ معنے رہ جائیں گے، وہ پھر میں آپ کو اگلے لیکچر پر کرا دوں گی۔ صحیح؟ تو سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ اب اس کا ایک ہے، جس نظم میں اللہ کی تعریف کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ آپشن سن لیجئے، الف نعت، ب حمد، جیم غزل۔ درست جواب ب حمد۔ اب 2 لکھیے، ہم خدایا اول و آخر بھی تو ہے کہ شاعر ڈیش ہیں۔ الف حفیظ جالندری، ب مولانا ظفر علی خان، جیم محمد اسماعیل میٹھی۔ درست جواب آپشن جیم محمد اسماعیل میٹھی۔ نمبر 3، شعر کے آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس ہم کے پہلے شعر کی ردیف ڈیش ہے۔ الف بھی تو ہے، ب ہے تو، اور جیم سے آخر۔ تو کیا ہے اس کے صحیح جواب کیا ہے؟ الف بھی تو ہے، بھی تو ہے اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 4، ہم کے پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ ڈیش صفات کا ذکر ہے۔ الف 2، ب 3، جیم 4۔ ہم کے پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی ڈیش صفات کا ذکر ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ایک تو اول و آخر، ٹھیک ہے، باطن اور ظاہر، تو کتنی ہو گئی؟ 4۔ آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ نمبر 5 دیکھیے، 5، برائے عقل ہے تیری خدائی سے مراد ہے کہ الف اللہ اول و آخر ہے، ب اللہ کی سلطنت و شان کو سمجھنا عقل سے بالا تر ہے، جیم اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ درست جواب ب اللہ کی سلطنت و شان و شوکت کو سمجھنا عقل سے بالا تر ہے۔ یہ تھے سبق کے فرندہ بلینکس، خالی جگہ تھی جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر کر لی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاپی پر آج ہم نے شاعر کا تعارف کیا ہے اور نظم کی خالی جگہ کی ہے۔ صحیح ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اس طرح ہم نے یہ 2 کام ہم نے آج تحریری کرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کتاب کا ٹائٹل پیج ہے اور میقات اول کا نصاب جو تحریر کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ وہ پیج چھوڑ کے، یعنی آپ کو پہلا پیج یا دوسرا پیج چھوڑ دیجئے، اس کے لیے وہ آپ کر لیجئے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ آج کا جو ہے کلاس جو ہے وہ آپ کی جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا، اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔